السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم کھوجاواڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی خاموش مگر شدید جنگ کی جو ہمارے ارد گرد جاری ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ جنگ ہے بانی تحریک اور موجودہ حکومت کے درمیان، ایک ایسی جنگ جس میں توپیں اور ٹینک نہیں بلکہ کی بورڈز، کیمرے اور کلکس کا استعمال ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس جنگ کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر سب میدان جنگ بن چکے ہیں جہاں پر ہر کوئی اپنی روٹی بوٹی کے لیے ایک آگ بھڑکا رہا ہے کیونکہ انہیں ڈالر یہیں سے ملتے ہیں۔ ادھر چاپلوسوں کا ایک ٹولہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے بانی کے ملاوٹ شدہ بیانیہ کو پھیلانے میں مصروف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بانی جیل میں رہے تاکہ ان کا سیاسی مستقبل محفوظ رہے، مگر کیا بانی بالکل معصوم ہے؟ نہیں، بانی نے بھی 3.5 سال چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعروں میں گنوا دیے۔ کاش وہ وقت ملک کی اسٹرکچرل اصلاحات پر لگا دیتے، پولیس ریفارمز کرتے، بلدیاتی نظام کی بحالی اور قانون سازی پر توجہ دیتے۔ آج حکومت قدم جما چکی ہے، بانی کی مقبولیت اب صرف جذبات تک محدود ہے، عملی طور پر وہ پیچھے جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بیرونی میڈیا بھی بانی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ گزشتہ ویلاگ میں معید پیرزادہ نے کہا تھا جب بانی زخمی ہوا تھا تب اسے علاج کے لیے باہر چلے جانا چاہیے تھا، یہ موقع تھا عزت سے نکلنے کا، مگر وہ بھی ضائع ہو گیا۔ آفتاب اقبال بھی مایوس نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی نے کسی کو تیار نہیں کیا، نہ قیادت دی نہ نظام۔ یہی وجہ ہے کہ اب ٹرمپ ہو یا کوئی اور، کوئی بانی کو واپس اقتدار میں نہیں لا سکتا۔ در حقیقت یہ جنگ محض افراد کے درمیان نہیں، یہ نظام اور انا کے درمیان جنگ ہے۔ مقبولیت ہو سکتی ہے وقتی، مگر قبولیت تبھی آتی ہے جب فہم، عاجزی اور قومی مفاد کا احساس ہو۔ اب آپ مذکورہ بالا اینکرز کو سنیں۔ ہے کہ اسلام آباد آپ نے نہیں آنا لیکن لاہور میں آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہاں ان کو میخل کنوے کیا گیا ہے کہ آپ نے لاہور کے اندر بھی مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں پیدا کرنا، بڑا کوئی جلسہ نہیں، نیچے نیچے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک تھریش ہولڈ کے نیچے نیچے رہتے ہوئے یہ پروٹیسٹ کی جا رہی ہے۔ سلمان اکرم صاحب ان سے پوائنٹڈلی پوچھا گیا کہ کیا ان کو آنے دیا جائے گا، کیا وہ برٹش پاسپورٹ، اس سوال کو انہوں نے ڈاج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ان کے والد صاحب کے وطن اور دیس میں سرزمین میں نہیں، پاکستان کے فوجی حکام عمران خان کو رہا کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی رہا نہیں کریں گے عمران خان کو، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 8 سال جیل میں رکھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عرصے میں عمران خان کی رہائی ایک کچھ ہفتوں میں، جو پرانی بات ہے کہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ڈنر میں عمران خان جو ہے رائن گرم بولے، وہاں پہ رائن گرم نے یہ کلیم کیا، یہ دعویٰ کیا، میری بھی رائن گرم سے ملاقات نہیں ہوئی، میں ان سے یہ سمجھنا چاہوں گا مزید اس کے بارے میں کہ ان کا سورس کیا ہے اس دعوے کا، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو پولائٹلی یہ بھی کہا کہ ہمارے بہت سے سپورٹرز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، کچھ کانگریس کا بھی پریشر ہے، تو آپ پاکستان کی عمران خان کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس میں کچھ سٹیپس لیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی طرف اشارہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، فرام سورسز جو بیسکلی پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر ہیں، اور مجھے اسٹیج پہ نہیں پتا کہ رائن گرم کے سورسز جو ہیں وہ کیا یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں، یہ وہی سورسز ہیں جن کو میں نے ریفر کیا، یہ جن کے اوپر میں نے ریلائی کیا تھا جو پاکستانی اوریجن سورسز ہیں۔ مجھے بہت شک ہے کہ رائن گرم کے سورسز بھی ٹرمپ انتظامیہ کے شاید سورسز نہیں ہیں اور وہ پاکستان کے اندر کے سورسز ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ بہت حد تک ایک اسپیکولیشن ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے، بیکاز جو پاکستانی اوریجن سورسز ہیں ان کے بارے میں میرے کم از کم انالیسس یہ ہے کہ ان کو یہ بات جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی، یہ پاکستان کی ایمبیسی کی ٹیم نے ہی ان کے ذہن میں ڈالی ہے، اور یہ ایک گیم ہے ایک طرح کی جو کھیلی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ٹرمپ اس وقت انتہائی مجبور ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے، آئی تھاٹ یو وڈ آسک کہ آگے آبا صاحب نے اگو کی کیا؟ ہاں جی، آبا صاحب نے اگو مطلب ہے دڑ بٹی، کوئی بات نہیں کی، ڈیڈنٹ ایون ریسپونڈ، تو اس سے اشارہ کیا ہوگا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں ایٹ دا موسٹ، اور میں بھی
اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہ ہو، کیونکہ وہ کیا سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، ہمارا جھگڑا کیا ہے عمران کے ساتھ؟ بنیادی جھگڑا جو ہے آپ کا، میرا تو چلو اور ایشوز بھی تھے، آپ کا اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں اور آپ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کا عمران کے ساتھ واحد ایشو اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل کے اوپر اس کی ایک پوزیشن ہے، وہ ایک ہارڈ لائنر ہے۔ تو آج عمران کی سپورٹ میں آپ کی چھوٹی سی بات بھی باہر نکلی، I am sure he must have requested the staff of the White House through his own sources, though it should not come out. This word should not be spread کہ پریزیڈنٹ نے یہ بات کی ہے۔ لیکن اب رائن گریم جو ہے وہ ایک مؤثر آدمی ہے، باوسیلہ آدمی ہے، اور اس کی سٹوری نیسیسریلی درست ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے، تھوڑی سی وینٹیلیشن پی ٹی آئی والوں کی، انہوں نے جینا تو سکھایا لیکن اپنے بغیر جینا نہیں سکھایا۔ اب دیکھو، مجھے یہ سن کر نا مجھے بہت ہی دکھ ہوا، بڑا پیار بھی آیا اس نوجوان پہ جس نے یہ بات کی ہے۔ آئی ڈونٹ نو دا نیم۔ میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ جس دن ہم اسٹوڈیو میں پہلا میل باکس کریں اس میں اس بات کو ضرور شامل کریں، ان بھائی صاحب کا نام بھی لیں، بھائی صاحب ہیں یا خاتون ہیں جو بھی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ حکم کریں، تعمیل ہو جائے۔ کوئی ڈیل، ایسی ڈیل، کوئی درمیانی راستہ ایسا ہو جاتا کہ عمران تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے ہٹتا اپنے دو سٹانسز سے، ایک سٹیپ، کیونکہ ٹرمپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا سٹانس ہے پاکستان۔ ٹرمپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ پاکستان میں اس کی پاپولیرٹی اور معاملات کیا ہیں۔ ٹرمپ کو اس بات کا خدشہ ضرور ہوگا کہ یہ نہ ہو باہر آ کے وہ برامک اکارڈز کی جو بات چل رہی ہے اس کو سیبوٹاج ہی کر دے۔ تو یہی بات یہ کریں گے کہ جناب وہ جو تھوڑا بہت ہم کر سکتے ہیں وہ اس پر بھی پانی پھیر دے گا، آپ نکال کر دیکھ لیں اسے، کہتے ہیں تو ہم اسے رہا کر دیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیں کوئی ایسی اب تو لتھی چڑی ہے ہی کوئی نہیں نا، ہمارا بھی اینڈ پک گیا ہے۔ ہوتا نا ایک وقت آتا ہے کہ ایون آپ کی برداشت بھی سیچوریٹ کر جاتی ہے۔ تو 3 سال بہتری اسی میں تھی، ہمارا سروائیول اس میں تھا۔ یہ تو بیٹھے باہر ہمارا سروائیول کا ایگزسٹینشل کرائسس اور ایشو کریٹ ہو چکا تھا، ہمیں یہ کرنا پڑا تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے در حقیقت، ایک ایسا سیگمنٹ جو سچائی کو بے نقاب کرتا ہے۔ میں تھا آپ کا میزبان محمد سلیم کھوجاوالیہ۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔